اردو سیکھنے کا یہ ویڈیو نمبر 127 ہے۔ شرک کو، اس کو شرک وا نہیں کہیں گے بلکہ شرک و کفر کا بیان، شرک و کفر کا بیان۔ سوال: شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ جواب: خدائے تعالیٰ کی ذات و صفات۔ اس کو ذات و صفات نہیں کہنا ہوگا، یہاں پر ذات و صفات، ذات و صفات۔ خدائے تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے، ٹھہرانا شرک ہے۔ خدائے تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے۔ ذات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ خدا مانے۔ ذات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ خدا مانے۔ جیسے عیسائی کے 3 خدا مان کر مشرک ہوئے، جیسے عیسائی کے 3 خدا مان کر مشرک ہوئے، خدا مان کر مشرک ہوئے۔ جیسے عیسائی کے 3 خدا مان کر مشرک ہوئے، اور جیسے ہندو کے کئی خدا ماننے کے، جیسے عیسائی کے 3 خدا مان کر مشرک ہوئے، اور جیسے ہندو کے کئی خدا ماننے کے سبب مشرک ہیں۔ اور صفات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ کی صفات کی طرح کسی دوسرے کے لیے کوئی صفت ثابت کرے۔ خدائے تعالیٰ کی صفات کی طرح کسی دوسرے کے لیے کوئی صفت ثابت کرے، مثلاً سمیع اور بصیر وغیرہ۔ جیسا کہ خدائے تعالیٰ کے لیے بغیر کسی کے دیے ذاتی طور پر ثابت ہے۔ خدائے تعالیٰ کے لیے بغیر کسی کے دیے ذاتی طور پر ثابت ہے۔ اسی طرح کسی دوسرے کے لیے سمیع اور بصیر وغیرہ ذاتی طور پر مانے کے بغیر خدا کے دیے اسے یہ صفتیں خود حاصل ہیں تو شرک ہے۔ بغیر خدا کے دیے اسے یہ صفتیں خود حاصل ہیں تو شرک ہے۔ اور اگر کسی دوسرے کے لیے عطائی طور پر مانے کہ خدائے تعالیٰ نے اسے یہ صفتیں عطا کی ہیں تو شرک نہیں۔ اور اگر کسی دوسرے کے لیے عطائی طور پر مانے کہ خدائے تعالیٰ نے اسے یہ صفتیں عطا کی ہیں تو شرک نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود انسان کے بارے میں فرمایا، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ پارہ 29 رکوع 19، یعنی ہم نے
انسان کو سمیع و بصیر بنایا، انسان کو سمیع و بصیر بنایا۔ سوال: کفر کسے کہتے ہیں؟ کفر کسے کہتے ہیں؟ جواب: ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا انکار کرنا کفر ہے۔ ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا انکار کرنا کفر ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ ضروریات دین بہت ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں: خدائے تعالیٰ کو ایک اور واجب الوجود ماننا، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ سمجھنا، ظلم اور جھوٹ وغیرہ تمام عیوب سے اس کو پاک ماننا۔ ضروریات دین بہت ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں: خدائے تعالیٰ کو ایک اور واجب الوجود ماننا، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ سمجھنا، ظلم اور جھوٹ وغیرہ تمام عیوب سے اس کو پاک ماننا، اس کے ملائکہ یعنی فرشتے، اس کے ملائکہ اور اس کی تمام کتابوں کو ماننا، قرآن مجید کی ہر آیت کو حق سمجھنا، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام انبیاء، اس کو نون نہیں اس کو ان اگر پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، یہ نون ہے لیکن یہاں پر میم پڑھنا ہوگا، انبیاء کرام کی نبوت کو تسلیم کرنا، ان سب کو عظمت والا جاننا، انہیں ذلیل اور جھوٹا نہ سمجھنا، اس کے ملائکہ اور اس کی تمام کتابوں کو ماننا، قرآن مجید کی ہر آیت کو حق سمجھنا، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کی نبوت کو تسلیم کرنا، ان سب کو عظمت والا جاننا، انہیں ذلیل اور جھوٹا نہ سمجھنا، ان کی ہر بات جو قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو اسے حق ماننا، ان کی ہر بات جو قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو اسے حق ماننا، حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین ماننا، ان کے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے کو جائز نہ سمجھنا، ان کے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے کو جائز نہ سمجھنا، قیامت، حساب و کتاب اور جنت و دوزخ کو حق ماننا، نماز و روزہ اور حج و زکوٰۃ کی فرضیت کو تسلیم کرنا، زنا، چوری اور شراب نوشی وغیرہ حرام قطعی کی حرمت کا اعتقاد کرنا اور کافر کو کافر جاننا وغیرہ، ان کے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے کو جائز نہ سمجھنا، قیامت، حساب و کتاب اور جنت و دوزخ کو حق ماننا، نماز و روزہ
اور حج و زکوٰۃ کی فرضیت کو تسلیم کرنا، زنا، چوری اور شراب نوشی وغیرہ حرام قطعی کی حرمت کا اعتقاد کرنا اور کافر کو کافر جاننا وغیرہ۔ سوال: کسی سے شرک یا کفر ہو جائے تو کیا کرے؟ کسی سے شرک یا کفر ہو جائے تو کیا کرے؟ جواب: توبہ اور تجدید ایمان کرے۔ بیوی والا ہو تو تجدید نکاح کرے اور مرید ہو تو تجدید بیعت بھی کرے۔ توبہ اور تجدید ایمان کرے، بیوی والا ہو تو تجدید نکاح کرے اور مرید ہو تو تجدید بیعت بھی کرے۔ سوال: شرک و کفر کے علاوہ کوئی دوسرا گناہ ہو جائے، شرک و کفر کے علاوہ کوئی دوسرا گناہ ہو جائے تو معافی کی کیا صورت ہے؟ جواب: توبہ کریں، خدائے تعالیٰ کی بارگاہ میں روئے گر گرائے، اپنی غلطی پر نادم و پشیمان ہو اور دل میں پکا عہد کرے کہ اب کبھی ایسی غلطی نہ کروں گا۔ صرف زبان سے توبہ توبہ کہہ لینا توبہ نہیں ہے۔ سوال: کیا ہر قسم کا گناہ توبہ سے معاف ہو سکتا ہے؟ کیا ہر قسم کا گناہ توبہ سے معاف ہو سکتا ہے؟ جواب: جو گناہ کسی بندہ کی حق تلفی سے ہو، مثلاً کسی کا مال غصب کر لیا، کسی پر تہمت لگائی یا ظلم کیا، تو ان گناہوں کی معافی کے لیے ضروری ہے۔ کسی پر تہمت لگائی یا ظلم کیا تو ان گناہوں کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس بندے کا حق واپس کیا جائے یا اس سے معافی مانگی جائے، پھر خدائے تعالیٰ سے توبہ کرے تو معاف ہو سکتا ہے۔ اور جس گناہ کا تعلق کسی بندہ کی حق تلفی سے نہیں ہے بلکہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہے، اس کی دو قسمیں ہیں: ایک وہ جو صرف توبہ سے معاف ہو سکتا ہے، جیسے شراب نوشی کا گناہ، اور دوسرے وہ جو صرف توبہ سے نہیں معاف ہو سکتا، جیسے شراب نوشی کا گناہ، اور دوسرے وہ جو صرف توبہ سے نہیں معاف ہو سکتا ہے، جیسے نمازوں کے نہ پڑھنے کا گناہ۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وقت پر نمازوں کے ادا نہ کرنے کا جو گناہ ہوا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وقت پر نمازوں کے ادا نہ کرنے کا جو گناہ ہوا، اس سے توبہ کرے
اور نمازوں کی قضا پڑھے، اس سے توبہ کرے اور نمازوں کی قضا پڑھے۔ اگر آخر عمر میں کچھ قضا رہ جائے تو ان کے فدیہ کی وصیت کر جائے۔ چلیے اس ویڈیو میں یہیں تک، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔